آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں سب سے پہلے اپنے پارٹی کی جانب سے نواب ثناء اللہ خان زیری اور سردار اختر جاں مینگل اور میر یونس صاحب اور میر ظفر اللہ زیری کو کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ خضدار کے عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا، بالکل الیکشن میں ہار جیت تو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوا ہے، بلکہ دھاندلی کا یہ جو گند ہے، دھند ہے، پورے بلوچستان میں اپنے لپیٹ کو لے لیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو میں ایک سیاسی و سماجی ورکر کی حیثیت سے میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں کہ وہ جو سوشل میڈیا پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، بار بار کمنٹ لکھتے ہیں اور تنزیہ کمنٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جمہوری حق ہے سوال کرنا، تنزیہ کمنٹ کرنا، مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے نادان نہ ہو۔ میں ایک ورکر کی حیثیت سے جس طاقت کے ساتھ الیکشن فائٹ کیا، تو آپ لوگ میرے خیال ان کے آنکھوں کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک سیاسی اور ایک ورکر کی حیثیت سے ان کا ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا، اور میری مقابلے کی وجہ سے ویسے ہی وہ لاکھ روپے اگر خرچ ہوتا تو میرے خیال ان لوگوں کے جیب سے کروڑوں روپے خرچ ہوا ٹینشن کی وجہ سے۔ یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری شکست نہیں ہے۔ میں ایک سوچ ڈیولپ کیا ہے، کل کو سردار اختر کے مقابلے میں میرے جیسے ورکر فائٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی، ان کا خوف، ان کا لالچ ذہن سے نکل کر ان کا بھی مقابلہ کرے گا۔ اسی طرح نال کے یہ موروثی سیاست کے حوالے سے وہاں بھی ایسے ہم جیسے سیاسی و سماجی ورکر لوگ انشاءاللہ فائٹ کرے گا، اور اسی طرح ہر جگہ جو ہے قبائلی و سرداری جو لوگ ہیں نا، یہ جو بلوچستان میں جو الیکشن میں وہ جو جیتے تو نہیں سلیکٹ ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ بھی مان لے گا، مگر ہماری مقابلہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سابق جو ڈسٹرکٹ خضدار کے منتخب نمائندے تھے ان کے لیے میرا یہ فائٹ کرنا ایک سبق ہے، تاکہ آئندہ وہ لوگوں کے حقوق پر اس طرح ڈاکہ نہ ڈال سکے اور اس طرح کرپشن نہ کر سکے اور اس طرح بے روزگاروں کے پوسٹوں پر دھاندلی نہ کرے اور میرٹ کو پامال نہ کر سکے، یہ جرات ان کو نہ ہو۔ تو ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم ایک ورکر ہیں، یہ سرمایہ داران سسٹم ہے ملک میں اور خصوصاً بلوچستان میں، جس کو اگر عوام سے مینڈیٹ لینا ہے تو وہ ہم جیسے میری طرح فائٹ کرے، اور بغیر پیسے، بغیر ٹرانسپورٹ، بغیر سب کچھ، صرف اپنا آواز عوام کو پہنچا کے فائٹ کرے، پھر اتنا لیڈ لے لے، تب ہم تسلیم کریں گے کہ یہ عوام کی حقیقی اور مخلص نمائندہ ہے۔ تو ہم مایوس نہیں ہیں، جس کو طنز کرنا ہے کر لے۔ میں اپنے موجودہ جنریشن کو اور آنے والے نسل کے لیے ایک راہ کا تعین کیا، اس لیے میں اس قوت کے ساتھ ٹھکر لیا، اور پاکستان مسلم لیگ کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے میں آج اور کل اور ہمیشہ اس طرح ان قوتوں کے سامنے کھڑا ہوں گا اور مقابلہ کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں تو اپنا ضمیر نہیں بھیجا، میں بک گیا بھی نہیں، میں جھک گیا بھی نہیں، مجھے کئی آفر ہوا، گاڑی کا آفر ہوا، مالیت کا آفر ہوا، مختلف پی ایچ ڈی پی میں آنے والے دور میں مختلف 2% اسکیم کا افورڈ کیا، مگر میں عوام کی مفاد کے خاطر یہ سب کچھ ٹھکرایا اور سیدھا مقابلہ کر لیا۔ ابھی اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے، وہ عوام کا اپنا مرضی ہے، ہم پھر بھی جس نے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر جتنے ووٹ مجھے ملا ہے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ایک ورکر کی حیثیت سے پھر بھی نوجوانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ معاشرے میں اس طرح کی طنز نہیں کرے، کل کو ہم جیسے ورکروں کے حوصلہ افزائی ہونے کے بجائے حوصلہ شکنی ہوں گے۔ تو ان استثالی قوتوں کا مقابلہ کے لیے ایک مثال میں دوں گا۔ عمران خان جب الیکشن میں فائٹ کیا تو بالکل شیخ رشید اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اس کا رزلٹ یہ تھا، تو آپ کو سب کو پتہ ہے، صحافی برادر کو بھی رزلٹ کا پتہ ہے۔ تو
मुकाबला करने के बाद आज मुल्क का सबसे बड़ा लीडर और सबसे बड़ा कुव्वत बन गया है कौन? इमरान खान। मुमकिन है कि कल हम लोग इन सरदारों को, इन रुजती कुव्वतों को, इस्तिसाली लाट को इस तरह शिकस्त देकर उनको भी हैरान कर दूंगा, और हम मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्त में फिर भी हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, और मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला हम खुशदार के ग्राउंड पे इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे, और अच्छे डेवलपमेंट की हम नवाज शरीफ से इंशाअल्लाह ताला खुशदार के तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर अपील करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा डेवलपमेंट का माहौल भी खुशदार में इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि हमारे आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हार गए, जो जीत गए, हारने वाले मायूस नहीं हो, जीतने वाले को मायूसी होना चाहिए, और होगा इंशाअल्लाह ताला। वो अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक यकीनन वो आदी है रवायती अपने वो जो करप्शन के, कमीशन के, धांधली के, इस तरह की, तो ये सियासी एक हकीकत नहीं है, ये एक जेली मेंडेंट है। ऐसे जेली मेंडेंट से हमारा जीतने के बजाय हारना मुझे कबूल है। तो इंशाअल्लाह ताला अब बलूचिस्तान की सूरत हाल आप लोग के सामने है कि हारने वाला जीत रहे और जीतने वाला हार गए। ये अजीब इलेक्शन है, अजीब बलूचिस्तान का माहौल है। हम लोगों को मैं बलूचिस्तान के अवाम को जहन में ये लाना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत बनने वाला है बलूचिस्तान में, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसमें तमाम डेथ स्क्वाड को अलर्ट करके हुकूमत उनके हवाला कर रहा है और उनको शिकस्त के बावजूद जुटवाते हैं। तो इसका एक मकसद है, पता नहीं ये किसकी पावर को काउंटर करने के लिए ये साजिशें बलूचिस्तान में की जा रही है। तो हम ऐसे फ़ैसले की, ऐसे रिज़ल्ट की भरपूर मुखालफत करते हैं। जो भी नाहक जिसका हक मार कर दूसरों को हवाला करते हैं, और हकीकी रिज़ल्ट को चेंज करके दूसरे के हवाला करना, ये काबिल मज़म्मत अमल है। हम फेयर इलेक्शन को इस मौजूदा 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन फेयर नहीं बल्कि धांधली वाले इलेक्शन कहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।